اور حالیہ دنوں میں آپ نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ بہتر تھا قذافی، صدام حسین اور بشار الاسد کی حکومتوں میں کیسے؟ میں نے اسد کا ہرگز نہیں کہا، مگر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا قذافی سے، اور آپ دیکھیں کیا ہوا۔ میرا مطلب لیبیا پر نظر ڈالیں، عراق کو دیکھیں۔ عراق بغیر دہشت گردی کے ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ فوراً دہشت گردوں کو مار دیتا تھا، مگر اب یہ دہشت گردوں کی ماچگاہ ہے۔ اگر آپ عراق کو سالوں پہلے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ ایک خوفناک آدمی تھا، مگر عراق اس سے بہت بہتر تھا جو یہ آج ہے۔ اس وقت عراق دہشت گردوں کی تربیت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت لیبیا، صاف صاف کہوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ لیبیا کہاں ہے، اب نہ کوئی عراق نہ کوئی لیبیا، سب ٹوٹ کے بکھرا ہوا ہے، ان کا کوئی کنٹرول نہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا بہتر تھی صدام اور معمر قذافی جب حکومت میں تھے 100%۔ جہاں تک اسد کا تھا، تو انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اب یہ نہیں ہو رہے؟ یہ بدترین ہے کسی بھی دور سے، لوگوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، انہیں غرق کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ بہت بدتر حالت میں ہے جتنا وہ صدام حسین اور قذافی دور میں تھے۔ مگر میرا مطلب دیکھیں، لیبیا ایک تباہی ہے۔ اب اپنے سفیر کو ہی بطور مثال دیکھ لیجئے، ٹھیک؟ لیبیا تباہ شدہ ہے، عراق تباہ شدہ ہے، شام تباہ شدہ ہے، پورا مشرق وسطیٰ، اور ان سب کا آغاز ہیلری کلنٹن اور باراک اوباما سے ہوا۔ اب ایک چیز بشار الاسد کے بارے میں، اچھا آدمی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ہم اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ان باغیوں کی حمایت میں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہ داعش ہے، میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ داعش ہے، مگر کسے پتہ؟ ہم اربوں ڈالر لگا رہے ہیں اسد کو نکالنے کے لیے ان لوگوں کی مدد سے جن کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ میرا نہیں خیال یہ سمجھداری ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی سر نو تعمیر کرنی ہے۔ ہمارا ملک ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، ہمارا 19 کھرب کا قرضہ ہے، ہمارا تختی ڈھانچہ تباہی کا شکار ہے، ہماری شاہراہیں، ہمارے ہوائی اڈے، ہمارے اسکول، ہر چیز۔ ہمیں اپنے بارے میں اب سوچنا شروع کرنا چاہیے۔ ہم کھربوں ڈالر مشرق وسطیٰ میں لگا رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مقصد کے۔